السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آج رجب صاحب نے اپنی ویڈیو میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر کوئی عالم مفتی خود اس کے اپنے مسلک کے جو علماء کرام ہیں وہ یہ بات سن لیں تو وہ ضرور منظر عام پہ آئیں گے اور اس کی شدید مذمت کریں گے، لیکن ہماری سادہ عوام، ہمارے بچے جو اس کے فین ہیں، اس کے فالورز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس جاہل نے کیا کہہ دیا ہے۔ تو کچھ کامنٹس ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو سمجھ آئی ہے، انہوں نے تو یہاں پہ وہ اپنے کامنٹس میں اپنے غصے کا، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن تقریباً 70% لوگ، کیونکہ وہ بچہ پارٹی ہے آپ کو پتہ ہے، اور وہ خود گنڈا موالی ہے، تو اس کے فالور بھی جو ہیں وہ بھی اسی کے دماغ، اسی کی ذہنیت کے ہیں، اور وہ جس طرح کی تربیت کر رہا ہے گنڈے موالیوں کی، وہ ویڈیو کے شروع میں ہی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ بھئی جو میرا دشمن ہے، جو مجھ سے دشمنی لگاتا ہے، جو مجھے برا بھلا کہتا ہے، اس سے نپٹنے کے لیے میری فوج کافی ہے۔ مطلب کہ وہ ایک فوج تیار کر رہا ہے آنے والے وقت میں جو کہ اسی کی طرح گنڈے موالیوں والی زندگی گزارے گی اور اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے گی اور اپنے مذہب کی بھی بے حرمتی کرے گی۔ تو کچھ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے، اور اگر اس کے گنڈے موالی مجھے آ کے یہ کہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ رجب کے خلاف ویڈیو بنانا بند کر دیں، تو میں صرف ان سے یہ کہوں گی کہ پہلے ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرو، پہلے ہمیں جو سکھایا گیا دینی تعلیمات ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ ہمیں ان جیسے جاہل اور جھوٹے اور گنڈا موالی نما جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ہم نے آگے رکھنا ہے۔ تو جہاں پہ یہ غلط بات کرے گا وہاں پہ ہم اپنا ضرور رد عمل جو ہے وہ دیں گے اور اس کی مذمت کریں گے اور ریئیکشن بھی آئے گا۔ تو اب جی جہاں اس نے گولڈ کی پروموشن کی ہے کہ بھئی اس نے سر عام 5 6 یا 7 8 جتنا بھی تولے کی اس نے چین پہنی، پہلے بھی اس نے پہنی ہوئی تھی، پھر اس کے دوست نے اس کو گفٹ کی اور دھڑلے سے سینہ تان کے اس نے یہ عمل کیا، دیکھنے والوں کو تو یہی لگا ہوگا کہ بھئی جائز ہے۔ اب اس کو دیکھ کے نہ جانے کتنے ہی بچے جن کے دل میں یہ امنگ جاگے گی کہ بھئی ہم بھی گولڈ کی چین پہنے، کیونکہ ہمارے رجب بھائی نے پہنی ہے، ہمارے گنڈے موالی نے، ہمارے استاد نے جو ہے نا بھئی وہ گولڈ کی چین پہنی ہوئی ہے تو ہم بھی جو ہے نا گولڈ کی چین پہنیں گے۔ رجب بھائی کی گردن میں گولڈ کی چین بڑی اچھی لگتی ہے تو ہم بھی اس کو ٹرائی کریں گے۔ تو جو سمجھ بوجھ رکھنے والی عوام ہے انہوں نے تو اس کی شدید مذمت کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، سونا حرام ہے، مسلم مردوں پر سونا حرام ہے، اور حرام چیز کے بارے میں آپ پھر خود اندازہ لگا لیں۔ اب اگر آپ ادھر آ کے اس کا دفاع کریں گے تو سمجھ جائیں کہ پھر آپ بھی حرام کام کرنے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کا بھی یہی عمل ہے اور آپ بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بات تو اس نے یہ کی، دوسرا اسی ویڈیو میں استغفر اللہ نعوذ باللہ اس نے ایک اور ایسی حرکت کی جو کہ میں کہتی ہوں کہ غریب جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کی اس نے تذلیل کی۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو عورت ہے اس کے رزق، اس کی قسمت کا رزق ملتا ہے اور مرد کی قسمت کی اولاد ملتی ہے، مطلب اولاد مرد کی نصیب سے ملتی ہے اور رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب سے ملتا ہے، اور میری ماں کے نصیب کا مجھے ملا، میری بہن کے نصیب کا مجھے ملا، اس کے بعد میری نکاح کے بعد میری وائف کے نصیب کا ملا، اس لیے میں اتنا رچ ہو گیا ہوں، اس لیے میں صرف 1 1.5 سال میں زمین سے آسمان تک پہنچ گیا ہوں۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ، مطلب کہ اس بندے نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک بات جھوٹی قرآن پاک سے منسوب کی۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا گناہ شاید اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کہ بھئی آپ قرآن کے اندر جو چیز ہے ہی نہیں اس کا حوالہ آپ دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، جہالت کی حد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو ایک گناہ ہے ہی کہ اس نے قرآن پاک کا غلط حوالہ دیا۔ اس کے بعد میں اس سے پوچھتی ہوں کہ جب تم غریب تھے، جب تمہارا ابا کماتا تھا، تم لوگ غریب تھے، تمہارا اتنا کرائے پہ تم لوگ رہتے تھے، تو تب تمہاری اماں کا نصیب نہیں تھا جڑا ہوا تمہارے ابا کے ساتھ؟ اب تم سوشل میڈیا پہ تمہاری قسمت چل گئی، تمہاری لک چل گئی، یہاں پہ بڑکے مار کے ہیں ہلا للا کر کے اور اوٹ پٹانگ کے کانٹینٹ شیئر کر کے اگر تم پبلک کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو ہی چکے ہو اور تم وائرل ہو ہی چکے ہو، تو تم اس گندگی اور غلاظت کا جو سیرا ہے، جو ایک گندگی اور غلاظت تم نے سوشل میڈیا پہ مچائی ہوئی ہے، اس کا سیرا بھی تم اپنی ماں کے سر پہنا رہے ہو کہ تمہاری ماں کی وجہ سے تمہیں ملا ہے۔ پہلی بات تو یہ، ہر عقل شعور رکھنے والا انسان اس چیز کو اچھے سے جانتا ہے کہ اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اسلام میں یوں سر عام سوشل میڈیا پہ دکھانا ہی جائز نہیں ہے۔ تو ایک ناجائز کام کر کے تم نے دولت کمائی اور اس کا سیرا ماں کے سر پہ باندھا، پھر بہن کے اور پھر بیوی کے، تو تم تو پھر نکمے ہوئے، تم خود تو اپنے بل بوتے پہ کچھ نہیں کر سکتے، تم تو نکارا انسان ہو۔ یہ تو تمہیں جو کچھ ملا تمہاری ماں اور بہن کی بدولت ملا، بہن کو دکھایا وہ فیمس ہوئی، اس کو دکھا کے تمہاری شہرت میں بھی اضافہ ہوا، اماں کو دکھا کے، اماں کو بیوقوف بنا کے، اماں کو گالی گلوچ کر کے تم وائرل ہوئے۔
تو تم خود کیا ہو پھر؟ تم خود کیا ہو یہ بتاؤ مجھے۔ ہاں اگر تم حلال روزی کماتے تو یہ بات کہتے کہ میری ماں کی دعاؤں سے ملا اور میری بہن اور میری بیوی کی نصیب، پھر بھی کوئی بات تھی۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ بات، یہ خود کیا ہے، اور جب یہ لوگ غریب تھے تو تب اس کی ماں کا نصیب سویا ہوا تھا، اس کی بہن کا نصیب سویا ہوا تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ لاکھوں کروڑوں ان ماؤں بہنوں بیویوں کی تذلیل نہیں ہے کہ جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی تک کوٹھیاں بنگلے جن کے پاس نہیں آئے اس کی طرح، اس جاہل کی گوار کی طرح، جس کو دینی تعلیمات سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ آ کے بڑکے مار دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں بکواس کیا کر رہا ہوں۔ پھر آپ لوگ آ جاتے ہو بندوقیں تان کے، تلواریں نکال کے، ہیں ہم پہ تیر چلانے کے لیے۔ ہم تو صرف اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو وہ غلط کرتا ہے، چوری کو پروموٹ کرتا ہے وہ پرینکس کے نام پہ، ٹھیک ہے، لوگوں کی شاپس میں جا کے چوریاں کرواتا ہے، اپنے دوستوں کی تذلیل کرتا ہے، ماں بہنوں کی تذلیل کرتا ہے، بیٹیوں کی تذلیل کرتا ہے۔ بھی پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں غریب غربت ہے، غریب عوام ہے، وہ سب عورتوں کے نصیب سوئے ہوئے ہیں، ان سب عورتوں کے نصیب خراب ہیں، ان سب مردوں کے بھی نصیب خراب ہیں کہ انہیں ایسی عورتیں ملی کہ جن کے نصیب میں رزق ہے ہی نہیں، جن کے نصیب میں نہ گاڑیاں، نہ کوٹھیاں، نہ بنگلے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا، میں کہتی ہوں، میں تو اس کی ماں کو کہتی ہوں کہ تم نے کس طرح کی اولاد پیدا کی ہے جس کو اتنا عقل شعور نہیں ہے، جس کے اندر، جس کا اتنا ایمان کمزور ہے، جس کو یہ عقل نہیں کہ بھائی رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا دے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اور اولاد، رزق، کچھ بھی، کوئی بھی نعمت ہے دنیا کی تو وہ میرا رب دینے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ جسے چاہے دے کے لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جسے چاہے عرش سے فرش پر لا سکتا ہے اور فرش سے عرش تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی جو مرد ہے اس کے نصیب کی اولاد ہے، آپ مجھے بتائیں، یہ بتائیں مجھے، پھر بیٹے ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مرد کے نصیب کے ہیں، بیٹیاں ہوں تو کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا ہو کہ یہ مرد کا نصیب کا ہے؟ پھر بھی ہماری عوام، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو ہی ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے کہ تم ہمیں بیٹا نہیں دے سکی۔ تو یہ کس طرح کی جہالت ہے کہ بھئی یہ کہہ دینا کہ بھئی رزق جو ہے وہ عورتوں کے نصیب کا ہے۔ تو اس طرح تو گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائیں کہ بیٹی پیدا ہوگی تو بیوی شور کا گربان پکڑ لے کے بھی تمہاری وجہ سے بیٹی ہوگی، مجھے تو بیٹی چاہیے نہیں تھی۔ اور اسی طرح اگر بیاہ کے کوئی خاتون آتی ہے، شوہر کا کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے تو شوہر تو بیوی کو پھر گھر سے باہر نکال دے کہ بیوی تم آئی ہے تو میرے تو کاروبار کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ جہالت، اتنے لوگ اس کو 20 لاکھ بندہ اس کو دیکھتا ہے ڈیلی، اور وہ ساری بچہ پارٹی، اور وہ بچہ، ان کے بچوں کے دماغ آپ کو پتہ ہے کتنے کچے ہوتے ہیں، جو وہ ان کی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کا فتنہ ہے، یہ فتنہ دجالی فتنے سے بھی یہ خطرناک ہے۔ دجالی فتنے کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے، ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ اس سے کیسے بچنا ہے۔ ان جیسے فتنوں سے ہم کیسے بچیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ہمیں کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا کہ جو کام علماء کرام کے کرنے والے ہیں وہ یہ آ کے دھڑلے سے کوئی بھی بات جو ہے قرآن پاک سے منسوب کر دیتے ہیں، اٹھ کے جہالت کی انتہا ہوتی ہے۔ نہ اس بندے کے پاس دینی تعلیم ہے، نہ اس بندے کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، بس رولے ڈلوا لو، بڑکے مروا لو، ہیں۔ اور آج اس نے اس سے بھی بڑی جو گھٹیا ترین حرکت کی ہے کہ اپنے دوست کو گولڈ کی چین چرانے کا بول کے ایک لوگوں کو پوری ٹریننگ دے دی، بچوں کو صحیح طریقہ سکھا دیا بھئی کس طرح چوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ بچوں کو چوری کرنا سکھا رہا ہے، جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے، شراب پینا سکھا رہا ہے، ماں باپ کی تذلیل کرنا سکھا رہا ہے۔ اور جب یہ آتا ہے ویڈیو میں، سٹارٹ ویڈیو کرتا ہے، سب سے پہلے یہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اور ایک دکھ بھری جان بوجھ کے کہانی سناتا ہے کہ لوگوں کے، جو میں کہتی ہوں نا، مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں اچھا بیٹا ہوں، اچھا شوہر بننے والا ہوں، اچھا بھائی ہوں۔ لیکن جو اس کا عمل ہوتا ہے، جو اس کا ویلوگ ہوتا ہے، وہ بالکل جو ہے نا اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آج بھی سٹارٹ میں اس نے یہی کہا، میں ڈر رہا ہوں، میری شادی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنا ڈر رہا ہے نا، تجھے اگر اپنے گھر ٹوٹنے کا اتنا خوف ہے شادی ہونے سے پہلے ہی، تو اپنی ماں، بیوی اور بہن کو کیمرے میں کیوں لاتا ہے؟ اپنی پرسنل لائف مت شو کرنا، اپنی پرائیویسی کو مینٹین کر، تاکہ نہ تجھ پہ تنقید ہو، نہ ان کے حوالے سے کوئی بات ہو، اور نہ تجھے یہاں پہ آ کے روزانہ بک بک کرنی پڑے۔ کیونکہ جب تمہاری بیوی آئے گی، تمہاری ذاتی زندگی شروع ہوگی، تم کانٹینٹ بناؤ گے تو کانٹینٹ پہ تو بات ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کانٹینٹ بناؤ اور اس پہ بات نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ تم کبھی بھی نہیں کرو گے، تم اس طرح کبھی بھی نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اگر آج تم کخ پتی سے لاکھ پتی ہوئے ہو نا تو انہی عورتوں کی وجہ سے ہوئے ہو، اور یہی عورتیں ہی تمہیں اور آگے لے کے جائیں گی، تو تم ان کو تو کبھی بھی دکھانا نہیں چھوڑو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تم اتنے غیرت مند ہو، تم اتنے ہی تمہارے اندر دم ہے نا، تو اپنے بل بوتے پہ کر کے دکھاؤ نا۔ ماؤں بہنوں کو چادر اور چار دیواری میں رکھو، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال مت کرو۔ تو چاہے بھائی شیعہ علماء کرام ہوں، چاہے بھائی سنی علماء کرام ہوں، کوئی بھی بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے جو اس نے بات کی ہے کہ بھئی وہ درست ہے،
ہر کوئی اس کے منہ پہ میں کہتی ہوں کہ چانٹا ہی مارے گا. سب کہیں گے کہ یہ کیا تم نے جہالت کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں کہ پہلے اللہ اور اس کے حبیب جو ہے نا ان کے حکم جو ہے نا وہ ماننے ہم پر لازم ہے, فرض ہیں, تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو. ان جیسے لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کریں. تو جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.